وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي العجائب ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے، اور اس بات کو بھی ہم لوگوں کو پورے طور سے محسوس کرنا چاہیے کہ دنیا میں مسلمان ہی واحد وہ قوم ہے جو اپنے پاس اللہ کی آخری کتاب رکھتے ہیں۔ دنیا کی دوسری قوموں کو بھی کتابیں دی گئی تھیں، اور قرآن کریم نے واضح طور سے یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے صحیفے نازل فرمائی، اللہ نے توریت نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ لیکن دنیا کی یہ حقیقت ہے اور اسلام کا معجزہ ہے اور قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ صرف ہمارا دعویٰ یا ہماری خوش عقیدگی ہے، بلکہ جب بھی کبھی اہل اسلام کا مقابلہ عیسائیوں یا یہودیوں سے ہوا یا برادر وطن سے ہوا یا کسی بھی ایسی قوم سے ہوا کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، تو وہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے اور مسلمانوں کے سامنے انہوں نے شکست قبول کر دی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے جس سے مفر نہیں ہے، لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کا جو حق ہے اور قرآن کی جو اہمیت ہے اور قرآن کی طرف جو توجہ اور عنایت ہماری ہونی چاہیے تھی وہ ہماری بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن جب نازل ہوا تو اس نے روئے زمین پر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انقلاب قرآن کے نزول کے بعد آیا ہے۔ قرآن کریم نے دنیا کی لوگوں کی عقلوں کو کھول دیا، قرآن نے سینوں میں شگاف پیدا کر دیا، قرآن کریم نے دل و دماغ کو چیر دیا اور ایسے حقائق بیان کیے کہ دنیا کی ساری قوموں کو یقین کرنا پڑا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ہماری توجہات کا مرکز ہے، اور ایک زمانہ یہ تھا نصاب تعلیم کا محور قرآن کریم تھا، یعنی ہماری ساری توجہ جو تھی اور ساری توجہات، ساری عنایتیں قرآن کریم سے وابستہ تھی، قرآن کے ارد گرد گھومتی تھی، گویا قرآن کا طواف کرتی تھی۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ علوم القرآن نام کا جو علم ہے ہندوستان میں اس سے لوگ واقف ہی نہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر پڑھنی چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے، لیکن تفسیر تو بہت بعد میں آئے گی۔ آپ عالم عرب کی یونیورسٹیوں میں دیکھیے، سعودی عرب ہو یا خلیج کی یونیورسٹیاں ہوں، وہاں پر تفسیر پڑھنے سے پہلے ایک علوم القرآن کا شعبہ ہوتا ہے 2 سال کا۔ پہلے طالب علم علوم القرآن کے 2 سالہ شعبے کو پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ تفسیر کے میدان میں جانے کے قابل ہوگا۔
آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر کا فن بہت زیادہ آسان ہے اور تفسیر کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور دو چار ترجمے پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تفسیر کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ علوم القرآن کے اس فن کی صرف فہرست کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے علوم سے ناواقف ہیں۔ جب تک علوم القرآن سے ہم واقف نہیں ہوئے اور علوم القرآن پر گرفت نہیں ہوگی، علوم القرآن کی پوری معرفت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک ہم تفسیر کرنے کے اہل نہیں، تفسیر کے میدان میں داخل ہونے کے بھی مستحق نہیں۔ اب علوم القرآن کیا ہے، اس سلسلے میں علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے القرآن فی علوم القرآن، جو 8ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ گرچہ اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور مناہج العرفان کے جو مصنف ہیں عبدالعزیز زرقانی، جو حالیہ مصنف ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ 3ری صدی ہجری سے علماء کرام علوم القرآن پر کتابیں لکھ رہی ہیں، اور پھر انہوں نے دلائل دیے کہ دیکھیے یہ کتابیں اس صدی میں لکھی گئی اور یہ کتاب فلاں صدی میں لکھی گئی، یہاں تک کہ یہ فن جب 8ویں صدی ہجری آئی تو شیخ بدر الدین زرکشی نے القرآن فی علوم القرآن کے نام سے کتاب لکھی۔ تقریباً 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میں سے بہت کم طلباء نے دیکھی ہو، کیوں اس سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا۔ حالانکہ تفسیر کا یا تعویل کا کوئی طالب علم یا علوم القرآن کا کوئی طالب علم اگر تفسیر میں داخل ہوتا ہے اور اس نے بدر الدین زرکشی کی کتاب القرآن نہیں پڑھی تو ہم یہ کہیں گے کہ اسے تفسیر کی طاقت بھی اپنی زبان پر لانے کا حق نہیں ہے۔ اتنی اہم ترین یہ کتاب ہے۔ پھر بدر الدین زرکشی کے بعد امام سیوطی نے کتاب لکھی، ان کی کتاب بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا نام ہے القرآن فی علوم القرآن۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور بعض مدارس میں یہ داخل درس بھی ہے، لیکن آج کل ہمارے مدارس میں داخل درس نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدر الدین زرکشی نے تو آٹا گوندا تھا اور امام سیوطی نے اس کا کھانا پکا کر سارے علماء کو کھلا دیا۔ یعنی یہ بات بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے کہ بدر الدین نے تو صرف آٹا گوندا تھا اور مٹیریل جمع کیا تھا، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا پکایا، دسترخوان بچھایا اور تمام علوم کے خوشہ چیزوں تھے ان سب کو بٹھا کر کھلا دیا، اور ایسی کتاب لکھ دی کہ قیامت تک کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لوگ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد زمانہ حال میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صوفی صالح میں بہت اچھے مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی علوم القرآن۔ اسی طرح منا قطان ہیں، انہوں نے کتاب لکھی مباحث فی علوم القرآن، اور بہت سارے مصنف ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس وقت علوم القرآن کے جو اہم ترین مباحث ہیں کہ جنہیں تفسیر میں داخل ہونے سے پہلے ان کی معرفت ضروری ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ ذرا ان کی طرف جائیں گے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ نزول القرآن، قرآن کریم کیسے نازل ہوا اور قرآن کے نزول کی کیفیت کیا تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا حضرت آدم کے صحیفے ہوں یا اور دیگر صحیفے ہوں، لکھا ہے کہ ساری کتابیں جملتاً واحدہ ایک دم نازل ہوئی ہیں، پوری کی پوری نازل ہوئی ہیں۔ تمام کتابوں کی کیفیت یہی رہی ہے کہ پوری کتاب بیک وقت نازل ہو گئی ہے، لیکن قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کو بدل دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟
تو اس سلسلے میں حکمتیں جو ہیں وہ بعد میں آئیں گی. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم 3 مرتبہ نازل ہوا ہے. پہلی مرتبہ جو قرآن نازل ہوا من جناب اللہ سبحانہ و تعالی الی اللوح المحفوظ، جیسے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ عالم غیب کی وہ حقیقت ہے کہ جس پر ہم ایمان تو لا سکتے ہیں، اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے تمام امور کو اللہ نے لوح محفوظ میں اس وقت لکھ دیا جبکہ دنیا کو پیدا بھی نہیں کیا تھا اور دنیا اس کے 50,000 سال بعد پیدا ہو. تو ظاہر ہے اس وقت قرآن کریم جو ہے یہ تو اللہ کی صفت قدیمہ ہے، تو یہ ازل سے لوح محفوظ میں موجود تھا قرآن کریم. تو قرآن کا ایک نزول علماء لکھتے ہیں کہ پہلا جو تھا وہ من جناب اللہ سبحانہ و تعالی الی اللوح المحفوظ. اب دوسرا نزول ہے، وہ دوسرا نزول ہے کہ من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا، یعنی قرآن کریم لوح محفوظ سے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جو بیت العزہ ہے اس پر نازل کیا گیا جملۃ واحدہ. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے اپنے نزول کے سلسلے میں 2 صیغے استعمال کیے ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. تو جہاں بھی انزال کا صیغہ ہے تو وہاں پر وہی نزول مراد ہے جو من اللوح المحفوظ الى السماء الدنیا. مثلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، تو یہ انزل فيه القرآن لوح محفوظ سے سماء دنیا کی طرف. انا انزلناه في ليلة مبارکہ، یہ جو لیلہ مبارکہ میں انزال ہے قرآن کا یہ بھی لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک. پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو انزال ہے یہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ہے اور یہ لیلۃ القدر کے دن ہے. مفتی پوری شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مجد اللہ العالی نے بھی اپنے علوم القرآن میں گرچہ انہوں نے نزول پر بہت مختصر بحث کی ہے، زیادہ اس موضوع کو پھیلایا نہیں ہے، لیکن اس پر انہوں نے بحث کی اور یہی بات کہی کہ جہاں بھی انزال کا صیغہ آئے گا تو انزال سے مراد وہ ہوگا کہ جب لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں. اگر کوئی ابن عباس فرماتے ہیں کہ فصل القرآن من الذکر، قرآن کریم کو لوح محفوظ سے لیا گیا، وَوَضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور قرآن کریم کو بیت العزہ پر رکھ دیا گیا. بیت العزہ جو ہے وہ بیت اللہ کی محاذات میں فرشتوں کی عبادت کا ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس پر رکھ دیا گیا. پھر فجعل جبریل ينزل به علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل فرمانے لگے اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوا. دوسری روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انزل القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن کریم یک لخت نازل کیا گیا، یعنی فی بیت العزہ من السماء الدنیا، بیت العزہ پر نازل ہوا قرآن کریم، اور یک لخت نازل ہوا یعنی لوح محفوظ سے پورا قرآن
قرآن کریم بیت العزہ پر نازل کر دیا گیا۔ اس طرح کی بہت سی روایتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ یہ روایات جتنی بھی ہیں یہ موقوف ہیں۔ حدیث کی اصطلاح ہے کہ روایت اگر موقوف ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر غیر مدرک بالقیاس ہے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یقیناً یہ بات سنی ہوگی، کیوں غیر مدرک بالقیاس ہے۔ اور اگر مدرک بالقیاس ہے تو اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جو وزن غیر مدرک بالقیاس کا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تمام چیزیں عالم غیب کی ہیں کہ بیت لوح محفوظ سے قرآن کریم کو بیت العزہ پر نازل کیا جانا اور پھر بیت العزہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا جانا، یہ غیب کی خبریں ہیں اور یہ غیب کی خبریں قیاس سے معلوم نہیں کی جا سکتی، یہ کوئی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہوگا جبھی آپ نے امت کو یہ بات بتائی ہے۔ اس میں ایک شرط اور یہ لگائی جاتی ہے کہ موقوف جو روایت ہو جو غیر مدرک بالقیاس ہے اور وہ صحابی جو ہیں وہ اسرائیلیات بھی روایت نہ کرتے ہوں تو یہ حجت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اسرائیلیات نہیں روایت کرتے تھے اور ان کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب مضبوط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور غیر مدرک بالقیاس ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لازمی طور سے سنا ہوگا، اس کے بغیر ابن عباس جیسے جلیل القدر اور حبر الامہ کبھی بات نہیں کہہ سکتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ یہاں پر یہ بحث ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے تو دوسری کتابیں تو جملتاً واحدہ نازل ہوئی، قرآن جو ہے یہ آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا تو نازل کیا گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل قرآن آخری کتاب ہے اور قرآن نے خود اپنے آپ کو کہا ہے قولاً ثقیلا، قولاً ثقیلا، یعنی قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر ہیبت، جلال اور بوجھ کی کیفیت۔ قرآن کریم کو کوئی بشر آسانی سے نہیں اٹھا سکتا، اس لیے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ امانت کے تو بہت سے مفہوم ہیں لیکن صحیح مفہوم یہ ہے کہ امانت کے معنی یہ ہے کہ وہ احکام جو انسان کو مکلف بناتے ہیں اور ان کا مجموعہ قرآن کریم ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کو زمینوں پر اور آسمانوں پر پہاڑوں پر ساری مخلوق پر پیش کیا، واشفقنا منہا، یعنی سب نے انکار کر دیا، سب ڈر گئے، کسی نے اٹھانے کی ہمت نہیں کی، حالانکہ وہ مخلوق تو بڑی طاقتور ہے۔ بھائی پتھر جو ہے ظاہر ہے انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، انسان کا گوشت پوست کا لوٹا ذرا سی دیر میں ڈھیر ہو جائے، لیکن پتھر تو بہت ساری مصیبتوں کو جھیل سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو تم خود دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ظاہر ہے یہ اس لیے نزول کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر سیدھا لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کر دیا جاتا تو قول ثقیل کا بوجھ اتنا ہوتا کہ اس کو سہارنا آسان نہیں ہوتا۔ حافظ ابو شاہ مائے بہت بڑے عالم ہیں،
انہوں نے کتاب لکھی ہے المرشد الوجیز الی علوم تتعلق بالقرآن العزیز. اس میں انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا. خود قرآن نے کہا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اس نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے لیے وہ گوارا ہو جائے، آپ کا قلب اطہر اسے سنبھال سکے، اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. کیونکہ قرآن میں اتنا بوجھ تھا کہ دفتن تو پہاڑ پر بھی اگر نازل ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. دوسری کتابوں کا مسئلہ دوسرا تھا اور قرآن کا الگ مسئلہ ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ بتائی اور دوسری بات یہ بتائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کو دعوت دے رہے تھے تو قوم پوری شدت کے ساتھ آپ کی مخالفت کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شدت کے ساتھ مخالفت کا سامنا ہوا تاریخ نبوت اور رسالت بتاتی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ مجھ سے زیادہ دین کی راہ میں کسی پیغمبر کو نہ ستایا گیا نہ ڈرایا گیا جتنا کہ مجھ کو دھمکایا گیا. تو حافظ ابو شامہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل ٹوٹ جاتا تھا، جب مشرکین آپ کی مخالفت کرتے تھے، جب چاروں طرف سے چوہائی ہوتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ اور رنجیدہ ہوتے تھے، تو پھر جب جبریل امین تشریف لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انشراح اور انبساط کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، ایک نئی توانائی اور طاقت آپ کو مل جاتی تھی. اور کہا کہ 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی تسلی کی ضرورت تھی، اسی لیے قرآن کو تنجیماً نازل کیا گیا. تنجیم عربی زبان کا خالص لفظ ہے اور اسے مفسرین بہت استعمال کرتے ہیں کہ قرآن منجماً نزل منجماً. قرآن جو ہے مفرقاً نازل اس لیے کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسکین ہو اور جبریل بار بار آپ کو تسلی دے دیں. اس لیے قرآن کریم جو ہے وہ اس طرح نازل کیا گیا. آپ جب شامہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت اور بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم پورا نازل کر دیا جاتا تو قرآن قیامت تک کے لیے ایک وثیقہ ہے اور کائنات کا پورا دستور ہے. دوسری کتابوں میں احکام کی اور جامعیت نہیں تھی. دوسری کتابیں زندگی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل نہیں تھی. دوسری کتابوں میں وہ دقت نہیں تھی کہ قیامت تک انسانوں کے معاشرے کی رہنمائی کر سکے. قرآن کریم میں جامعیت ہے، شمول ہے، دقت ہے، اور قرآن قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے اس کے اندر جتنے احکامات ہیں، اگر تمام احکامات مسلمانوں پر لاگو کر دیے جاتے تو لوگ اس پر عمل کرنے سے عاجز ہو جاتے. حضرت عائشہ کی حدیث کی مثال بھی حافظ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب شروع میں قرآن نازل ہوا تو صرف جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے اور دوزخ سے خوف پیدا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ احکام نازل ہونے لگے اور پھر شریعت نازل ہونے لگی. حضرت عائشہ مثال دیتی ہیں تو ذرا یہ سوچو کہ وہ اور قوم جو صدیوں سے شراب پیتی تھی، اگر پہلے ہی مرتبہ قرآن کریم پورا نازل ہو جاتا اور عربوں کے لیے شراب حرام قرار دے دی جاتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عرب شراب کو چھوڑنے سے انکار کرتے تھے. اس لیے تدریجی طور پر قرآن نازل ہوا کہ پہلے عربوں کے دلوں میں شراب کی قباحت ڈالی گئی
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. پھر ان کے دلوں میں نفرت ڈالی گئی، برائی ڈالی گئی، قباحت پیدا کی گئی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ احکامات دیے گئے. پھر دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. کہ اے مسلمانوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے کہیں قریب مت جانا. صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ احکامات جو ہیں وہ کس رخ پر جا رہے ہیں. بہت سے صحابہ تو وہ تھے کہ انہوں نے اسی وقت سے شراب سے پرہیز کرنا شروع کر دیا. اور پھر جب آخری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی وہ کیفیت ہوئی کہ دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال قیامت تک پیش نہیں کر سکتی. آپ دیکھیے کہ صحابہ کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں شراب اس طرح گھلی ہوئی ہے کہ شراب سے الرجی کا تصور نہیں کر سکتے وہ لوگ. صرف شراب پیتے ہی نہیں تھے وہ، بلکہ شراب کی تجارت کرتے تھے، شراب کی دعوتیں کرتے تھے. ان کی کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو بغیر شراب کے ہو جائے. اور شراب اس لیے پیتے تھے تاکہ ہوش ان کا چلا جائے اور سخاوت کر سکیں. یعنی شراب پینے میں بھی فلسفہ تھا ان کا. اور اتنی کثرت کے ساتھ شراب کی تجارت کرتے تھے کہ عربی زبان کا جن لوگوں نے ادب پڑھا ہے اور جو عربی زبان کے ادب پر نظر رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس قدر عربی زبان میں شراب کے الفاظ ملتے ہیں کہ اگر ان کو شمار کیا جائے تو تقریباً 500 الفاظ شراب کے عربی زبان میں موجود ہیں. یہی تو بتاتی ہے شراب سے کتنا تعلق تھا. جو قوم صدیوں سے شراب پیتی ہو، جو قوم آباء و اجداد کے زمانے سے شراب پیتی ہو، ظاہر ہے اگر اسے فوراً روکا جاتا تو وہ کبھی نہیں رک پاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس طرح نازل ہوا کہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا چلا گیا، اور قوم جو ہے اس کو ہضم کرتی چلی آئی، قوم اسے قبول کرتی رہی، قوم اپنے اخلاق اپنے عادات کو اس کے مطابق ڈھالتی رہی. اور جب شراب حرام قرار دے دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی مدینہ منورہ میں نکلا اور اس نے کہا، الا ان الخمر قد حرمت، کہ سن لو شراب حرام قرار دے دی گئی. تو ہم تاریخ میں کیا پڑھتے ہیں کہ جس کے منہ میں شراب تھی اس نے کلی کر دی، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے دیوار پر دے مارا، اور جس کے پیٹ میں جا چکی تھی اس نے قید کر دی. اور اس کے بعد سے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ یہ کیا کہ وہ شراب کا ذخیرہ جو برسوں سے ان کے پاس رکھا ہوا تھا. صحابہ یہ مسئلہ پوچھ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول، یہ استعمال کرنا ہی تو منع ہے، لیکن ہمارے پاس تو شراب کا بہت ذخیرہ ہے، کیوں نہ بیچ کر ہم پیسے اپنے خالی کر دیں. لیکن کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی، کیونکہ شراب جس طرح حرام قرار دی گئی تھی، صحابہ دین کا فہم رکھتے تھے، وہ گہرائی کے ساتھ اس بات کو سمجھ گئے کہ شراب پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، تجارت بھی حرام ہے، اس کی ضیافت بھی حرام ہے، اس سے کوئی بھی کسی قسم کی وابستگی حرام ہے. تو انہوں نے اپنے گھروں میں جو مٹکے رکھے ہوئے تھے وہ سارے مٹکے لا کر پھیل دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور حافظ ابو شامہ نے اس حدیث کو بطور مثال پیش کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اسے سہار سکے. اور دوسری بات یہ تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کے
احکام کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوتا چلا جائے. تو یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو آپ وحی کی کیفیت دیکھیے, اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قول ثقیل ہے. جب 4-5 آیتیں اترتے وقت یہ کیفیت ہے کہ بعض صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ آپ کا چہرہ اس طرح ہو جاتا تھا جیسے خون نچوڑ دیا گیا, جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ ہو. کبھی روایت کرتے ہیں کہ کیا لفظ ہے وہ تغیر وجہہ, ایک لفظ اور ہے عربی زبان کا جو مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح ہو جاتا تھا. کبھی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وحی اتر رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران پر رکھی تھی. لوگ عام طور سے اس بات کو سمجھتے نہیں کیسے رکھی تھی, لیکن جیسے میں یہ بیٹھا ہوں اس طرح سے, تو ایسے ہی دوسرا آدمی بیٹھ جائے اور میری ران اس پر ٹچ ہو جائے اس طرح سے. جب قریب قریب بیٹھتے ہیں تو ران آپس میں ٹچ ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اسی طرح حضرت زید بن ثابت کی ران پر رکھی ہوئی تھی. وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسا لگا کہ شاید میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور سارے زمانے کا بوجھ میری ٹانگ پر ڈال دیا گیا. یہ ہے قول ثقیل. روایتوں آتا ہے اور عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے دیکھا کہ وحی اتر رہی ہے اور سخت جاڑے کا دن ہے, لیکن ہم نے جاڑے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پسینے کے قطرے گر رہے ہیں اور پسینے میں آپ نہائے ہوئے ہیں جاؤ کے موسم میں. اتنا اثر پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور وحی کا نزول شروع ہو گیا تو اونٹنی بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترتے اور پھر وحی نازل اس طرح ہوتی رہتی تھی. تو اسی کو قرآن نے قول ثقیل کہا ہے. اب آپ خود یہ سوچیے کہ ایسا قرآن جس کے اندر اتنی جلالت ہو, اتنی حیبت, اتنی عظمت اور جس کے اندر اتنا خوف, اتنا قول ثقیل ہو وہ قرآن کریم, اگر وہ قرآن کسی نشر پر دفعتاً نازل کر دیا جاتا تو کیا حال ہوتا. اللہ کی حکمت نہیں تھی کہ اس قرآن کریم کو کسی نشر پر دفعتاً نازل کر